بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آج اس بات کے بارے میں جانیں گے کہ کون زیادہ بہتر ہے، پرائیویٹ وکیل یا سرکاری وکیل۔ ناظرین، وکیل ان کی میں پہلے ان وکیلوں کی ڈیفینیشن کرتا جاؤں یہاں پر۔ ناظرین، وکیل وہ ہوتے ہیں جو غریب لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو ان کا حق دلواتے ہیں جو ان کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہوتی ہے، بذریعہ عدالت۔ لیکن ان یعنی کہ وکیلوں کے درمیان بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے جب ان کے دو گروہ سامنے آتے ہیں۔ یہ دو گروپس مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سرکاری وکیل، نمبر 2 ہے پرائیویٹ وکیل۔ پہلے سرکاری وکیل کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سرکاری وکیل، ناظرین، سرکاری وکیل وہ وکیل ہوتے ہیں جو حکومت یعنی کہ سرکار کی طرف سے معاملات کو عدالتوں میں دیکھتے ہیں۔ میں نے ناظرین اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے جو ایڈوکیٹ جنرل کے حوالے سے اور اس کے فرائض کے حوالے سے، وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سرکاری وکیل کے کیا فرائض ہوتے ہیں، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ ناظرین، سرکاری وکیل کیسے منتخب کیے جاتے ہیں اب ہم لوگ اس کے بارے میں جانیں گے، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سرکاری وکیلوں کو منتخب کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی سطح پر امتحانات کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے منتخب وکیل کو اٹارنی جنرل کہتے ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ کے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے، جو ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو وکیل ہوتا ہے اس کو اٹارنی جنرل کہتے ہیں، اور جو صوبائی حکومت کی طرف سے منتخب شدہ وکیل ہوتا ہے اس کو ایڈوکیٹ جنرل کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ بتاتا چلوں کہ حکومت کے بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ان کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے حکومت کے معاملات کو، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، تو ان کا دفاع کرنے کے لیے یا ان کی طرف سے کچھ عوام کے اگر عوام ہی جو سرکار نے عوام کو سہولتیں دی ہوتی ہیں تو کوئی ان پر غاصب ہو تو وہاں پر بھی سرکاری وکیل جو ہے عدالت کے ذریعے وہاں پر وہ قبضہ وغیرہ جو بھی معاملات ہوں، جس چیز کا بھی ایشو ہو، اس کو وہ وہاں پر لے جا کر عدالت میں حکومت کی طرف سے وہ عوام کو ریلیف دلواتا ہے۔ یہاں پر جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا، پھر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرے چینل میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو اس موضوع پر ہے، ڈیوٹیز آف ایڈوکیٹ جنرل۔ وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ سرکاری وکیل کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اب اپنے موضوع کی طرف۔ نمبر 2 پرائیویٹ وکیل۔ ناظرین، سرکاری وکیلوں کے علاوہ جو وکیل ہوتے ہیں ان کو پرائیویٹ وکیل کہتے ہیں۔ ان وکیلوں کو مدعی یا مدعا علیہ اپنے معاملات کو عدالت کے ذریعے حل کروانے کے لیے منتخب کرتے ہیں، اسی لیے ان کو پرائیویٹ وکیل کہا جاتا ہے۔ پرائیویٹ وکیلوں کو وکالت کرنے کے لیے بار کونسلز کا لائسنس لینا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ سبھی وکیلوں کو لینا ہوتا ہے، لیکن یہ پرائیویٹ وکیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بار کونسلز کا لائسنس لینا لازمی ہوتا ہے۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ ہر سرکاری وکیل بھی پرائیویٹ وکیل ہوتا ہے، لیکن جو بہت پرائیویٹ وکیل ہو وہ سرکاری وکیل نہیں ہوتا۔ ناظرین، دونوں ہی وکیل بہت اچھے اہم ہیں کیونکہ وہ انصاف کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر ہم لوگ جتنی بھی کوشش کریں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے کہ کون سا وکیل بہتر ہے، تو اس کے ساتھ انصاف کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جس کی قانون پر گرفت زیادہ مضبوط ہے اور وہ اپنے شعبہ میں ماہر ہے، وہ ایک بہتر وکیل ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اسی قسم کی کوئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب میرے پاس ایک ریکویسٹ آئی ہوئی ہے، جو ایک ریکویسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس پہ میں وہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، پھر زندہ رہے تو اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔